بھائی نے پوچھا کہ کیا عورت مزارات اور قبرستان میں جا سکتی ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے ویسے تو یہ پہلے سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ اس سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب نبی کریم، اب یہ سرکار کا حکم ہے، اس میں نہ مرد کی تخصیص ہے نہ عورت کی تخصیص ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی حکم آ جائے جس میں خاص عورتوں کو یا مردوں کو مخاطب نہیں کیا، تو حکم دونوں کے لیے ہوتا ہے، گویا کہ اجازت دونوں کے لیے ہے۔ اس قسم کی حدیثوں سے اجازت نظر آتی ہے کہ عورت مزار پہ بھی جا سکتی ہے، قبرستان میں بھی جا سکتی ہے، لیکن فقہا نے ضرور بیان فرمایا کہ چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ فتن زمانہ کی وجہ سے عورتیں مسجدوں میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوں گی، تو جو جماعت واجب تھی اس سے عورتوں کو روک دیا، کیونکہ زمانے میں فتنہ ہے۔ تو قبرستان جانا اور مزارات پہ جانا تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، یعنی جائیں تو ثواب ہو سکتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ جائیں تو ثواب مل جائے، ورنہ نہ جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ترک جماعت تو پھر اس میں کوئی گناہ کا پہلو تھا، لیکن فتنے کی وجہ سے جب اس کو صحابہ کرام نے منع کر دیا تو یہ مستحب کام تو بدرجہ اولیٰ منع ہوگا، لہذا فقہا نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے گھر سے ہی ایصال ثواب کریں، قبرستان اور مزارات نہ جائیں۔ لیکن اگر کوئی بہن جاتی ہیں اور قیودات شرعیہ کا لحاظ کر کے جاتی ہیں تو ہم اس حاضری کو ناجائز حرام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ شرعی قیودات کیا ہیں؟ نمبر 1، اپنے محرم کے ساتھ جائیں، اور شوہر ہے تو ان کی اجازت سے، ماں باپ ہے تو ماں باپ کی اجازت سے جائیں، باپردہ طریقے سے گھر سے نکلے، راستہ پرامن ہونا چاہیے، کوئی عزت وغیرہ کا یا لوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے جہاں پر وہ جا رہی ہیں جس مقام پہ، وہاں عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو، ملتے ہوئے نہ ہو، بے پردگی نہیں ہوگی، ایک ساتھ گھس رہے ہیں دروازے میں اور قریب قریب ہیں، ایسا نہیں۔ اگر عورتوں کا دروازہ علیحدہ ہے، مردوں کا علیحدہ ہے، علیحدہ علیحدہ بیٹھیں گے اور مردوں سے آمنا سامنا نہیں ہوگا، تو پھر ان شرائط کے ساتھ اچھا پھر یہ بھی فقہا نے لکھا کہ وہاں جا کے رونا پیٹنا نہ کریں یا ادب میں حد سے آگے نہ بڑھیں، جیسے کہ علماء نے حاضری مزار کا طریقہ یہ بیان کیا کہ آپ قدموں کی طرف سے آئیں۔ یہ حدیث میں بھی سرکار نے فرمایا سر کی طرف سے نہ ہو کہ اس سے مردہ پلٹ کے یوں دیکھتا ہے تو اس کو اذیت ہوتی ہے، تو قدموں کی طرف سے آئیں اور اس طرح سینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اس صاحب مزار کی کہ ہماری پشت کمر کی طرف ہو اور ہمارا چہرہ ان کے سینے کی طرف ہو، اور 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں۔ جو آپ نے قرآن پاک وغیرہ پڑھنا ہے پڑھیں، جو آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، جو برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور بس ایسے پلٹ آئیں۔ علماء نے منع کیا ہے کہ قبر کو ہاتھ لگایا جائے، قبر کو چوما جائے یا اور کسی ایسے فعل کا ارتکاب، بلکہ ادب یہی لکھا ہے کہ 4 قدم کے فاصلے پر رہیں، جیسا ان بزرگ کی زندگی میں ان سے دور ادباً رہتے ہیں ایسے ان کے مزار سے بھی فاصلہ رکھا جائے۔ تو ان قیودات کا لحاظ کر کے اگر کوئی بہن جاتی ہیں تو بہرحال جانا جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی ایصال ثواب کرے۔ اور یہ جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے مزار کی قبرستان کی زیارت کے لیے نکلے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، یہ حدیث اسی چیز کے ساتھ مقید کی گئی ہے کہ جب وہ عورت قیودات شرعیہ کے خلاف نکلے، بے پردہ نکلے، راستہ پرفتن ہو، وہاں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوگا، یہ قبر پہ جا کے روئیں گی، پیٹیں گی، چلائیں گی یا بے ادبی میں حد سے آگے گزر جائیں گی، تو ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، ویسے نہیں ہے۔